عزیزان گرامی، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور جس حال میں اللہ رکھے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو اس امتحان میں جو اللہ رب العزت کی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سمجھ لو اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے میرے عزیزو، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی سے اللہ رب العزت نے کیسے کیسے امتحان لیے، اللہ رب العزت نے انہیں کیسے آزمایا۔ حضرت امام حسن حسین دونوں چھوٹے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، بیمار ہو گئے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادگان کی عیادت کے لیے تشریف لے کر کے آئے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی کہ رب قدیر دونوں شہزادگان کو شفا یاب فرما دے، اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اے علی تم دونوں نظر مان لو۔ میرے عزیزو، حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت فاطمہ کی لونڈی فضہ نے نظر مان لی کہ اے اللہ اگر ہمارے یہ دونوں شہزادگان شفا یاب ہو گئے تو ہم تین روزے رکھیں گے۔ میرے عزیزو، اللہ نے اس کی برکت سے ان دونوں شہزادگان کو شفا یاب کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کو اچھا کر دیا۔ اب میرے عزیزو، روزہ رکھنا ہے لیکن گھر میں کوئی اتنا سامان نہیں کہ تینوں روزہ رکھ پائیں، تھوڑے سے جو ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ گھر میں کوئی اتنا سامان نہیں، تھوڑے سے جو ہیں چلو ہم ان کو پیس لیتے ہیں اور ان کی روٹیاں بنا لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، روٹیاں بنائی گئیں۔ جب تینوں افطاری کے وقت میں افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ تو کہا کہ میں فقیر ہوں، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر کچھ کھانے کا ہو تو کھانا مل جائے گا تو بڑا اچھا ہوگا۔ حضرت علی نے وہ سارا کھانا اٹھایا اور اس فقیر کو دے دیا۔ حضرت علی نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم پانی سے ہی افطار کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ کھانا سارا اس فقیر کو دے دیا گیا اور آپ تینوں نے پانی سے افطار کر لیا۔ میرے عزیزو، دوسرے دن بھی آپ نے ہی ایسے ہی روزہ رکھ لیا۔ پھر دوسرے دن جب افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو میرے عزیزو پھر دروازے پر کسی نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ تو کہتا ہے کہ میں ایک یتیم ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر کچھ کھانے کا کھانا مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ حضرت علی نے وہ سارا کھانا اٹھایا دوسرے دن بھی اور اسی یتیم کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، تینوں نے پھر پانی سے افطار کر لیا۔ افطار کرنے کے بعد پھر تیسرے دن بھی ایسے ہی روزہ رکھ لیا، پانی سے افطار کیا۔ پھر تیسرے دن جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو گھر کے دروازے پر پھر کسی نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ تو کہا کہ میں ایک اسیر ہوں، میں ایک قیدی ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر کھانے کا کچھ چیز مل جائے، اگر کھانا مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ حضرت علی نے تیسرے دن بھی وہ سارا کھانا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس قیدی کو دے دیا اور تینوں نے پانی سے ہی افطار کر لیا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اللہ نے ان سے کیسا امتحان لیا، سارا کھانا اٹھا کر کے دے دیا۔ تینوں روزے آپ نے، حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا نے ایسے ہی رکھے۔ پھر حضرت علی، مولا علی مشکل کشا، دونوں شہزادگان کو لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے گئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضر ہوئے تو میرے آقا ارشاد فرماتے اے علی کیا ہوا؟ چہرے پر تھوڑی اداسی نظر آ رہی ہے۔ اے علی کیا ہوا؟ تھوڑی چہرے پر کمزوری سی نظر آ رہی ہے، کمزور سے نظر آ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت علی نے سارا واقعہ بتایا، یا رسول اللہ ایسا ماجرا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی کو ساتھ لے کر کے تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے ہاں تشریف لے کر کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ دیکھیے میرے عزیزو، 3 روزے رکھے لیکن کچھ کھایا نہیں، صرف تینوں دن پانی سے افطار کیا لیکن روزہ نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آج کل کا ہمارا حال، ہمارے گھر پہ طرح طرح کی غذائیں، طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، پھر بھی میرے عزیزو ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی ہم اللہ کی اتنی ناشکری کرتا ہے، جبکہ میرے عزیزو ہر وقت اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت فاطمہ زہرا اللہ اکبر ایسے بھی حال میں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو گئے۔ حضرت فاطمہ
फातिमा ज़हरा नमाज से फारिग हुई तो मेरे अजीज़ो हज़रत फातिमा ज़हरा के चेहरे पर भी थोड़ी कमज़ोरी के आसार नज़र आ रहे हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा सही से खड़ी नहीं हो पा रही हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, बेटी फातिमा कमज़ोर क्यों नज़र आ रही हो? तो हज़रत फातिमा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे बाबा जान, हमने 3 रोज़े रखे हैं लेकिन कुछ खाया नहीं है, सिर्फ पानी से ही इफ्तार किया है। हमने ऐसे ही रोजे रख लिए, इसलिए मुझे कमजोरी सी थोड़ी महसूस हो रही है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंख में आंसू आ गए। फिर मेरे आका ने दुआ फरमाई कि ऐ रब्बे कदीर, मेरी बेटी को सब्र अता फरमा। हजरत जिब्राइल हाजिर हो गए। हाजिर होने के बाद फिर आपने कुरान की ये आयत पेश की, वयुतइमु त्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये आयत पेश की कि वो खुद नहीं खाते हैं बल्कि अपने सामने का खाना यतीम को खिला देते हैं, फकीर को खिला देते हैं, असीर को खिला देते हैं, यानी कैदी को खिला देते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो तीनों दिन हजरत फातिमा और हजरत अली के घर के दरवाजे पर जो फकीर बन के आया था, जो कैदी बनकर आया था, जो यतीम बनकर आया था, या रसूल अल्लाह, वो मदीने का कोई साइल नहीं, वो अल्लाह के हुक्म से मैं जिब्राइल अमीन था, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा का इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे आपके घर वालों की आजमाइश के लिए भेजा था। एक या रसूल अल्लाह, अब मैं आपको अल्लाह का पैगाम सुना रहा हूँ, आप हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा को ये खुशखबरी सुना दीजिए कि वो अपने आजमाइश में पूरे निकले हैं, अपने आजमाइश में कामयाब हो गए हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों से बहुत खुश है। मेरे अजीजों, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ऐसे इम्तिहान लिए, इसलिए तो मेरे अजीजों अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत अली से मोहब्बत फरमाता है।